بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آج ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرحمن کیسے ہیں، العلیم الخبیر کیسے ہیں، اور الحلیم کیسے ہیں، اور الغفار کیسے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کو اپریشیٹ کس طرح کر سکتے ہیں۔ مطلب ہم سن تو لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرحمن ہے، لیکن ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے کو رحمان ہے۔ ہم سن لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الغفار ہیں، لیکن ہمارے ذہن کے اندر ایک وہ امیج سا نہیں بنتا کہ کتنے کو الغفار ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے مطلب سوچنا ہے اپنی میکسیمم لمٹ تک کہ کتنے کو الغفار، کتنے کو الرحمن، کتنا العلیم، کتنا الخبیر، کتنا الحلیم ہو سکتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے تو نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کو اپریشیٹ کس طرح کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کو ہم نے اپریشیٹ اس طرح کرنا ہے کہ ہمیں ایک چیز کا آئیڈیا ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک چیز کس حد تک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب کوئی حد نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نا اپنے لحاظ سے جو میکسیمم حد تک ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ایسی چیزیں ہیں جو وہ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں لے کے نا ہم نے مطلب اس طرح ہم اپریشیٹ کریں گے، پھر ناموں کو ڈیٹیل میں کریں گے تو پھر ہمیں سمجھ لگے گی کہ سب سے پہلے آ جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان کیسے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے نا وہی جو میں نے پہلے ایگزامپل دی تھی کہ لیٹس سپوز نا ایک نان انفیکشس بیکٹیریا، مطلب جو انفیکشن نہیں کر سکتے ایسے بیکٹیریا، اور نہ کوئی آدمی نے ان کو گرو کروا رہا ہے کسی ایک ڈش کے اندر، کالونی ان کی بنوا رہا ہے جس طرح بھی وہ ہوتی ہے نا، ان کو خوراک دے رہا ہے۔ تو نا اب وہ سارے بیکٹیریا نا مل کے نا نعرے مار رہے ہیں اس بندے کے حق کے اندر کہ نا اس بندے نے ہمیں خوراک دی ہے تو یہ بڑا مطلب نا اچھا بندہ ہے، یا جس طرح کے بھی نعرے مار رہے ہیں اس کے حق میں اس کا نام لے کے۔ تو اس جو بندے نے خوراک ڈالی ہے، جو اس کی کالونی گرو کروا رہا ہے، مطلب ایک انڈیویجول جس طرح میں ہوں، اور وہ تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ میرے حق میں نعرے ماریں یا پھر وہ میرے خلاف نعرے ماریں، ٹھیک ہے۔ یا پھر کوئی ایک بندہ، ایک بیکٹیریا اس میں سے اٹھے، مطلب جو انفیکشن نہیں کر سکتا وہ، مطلب وہ اس سے نکل بھی نہیں سکتا اپنی پیٹری ڈش سے، تو وہ کرے کہ میں نا اکڑ کے چلے کہ نا میں جو بھی خوراک دیتا ہے میری مطلب پاور ہے، میں نے خود اپنی پاور سے اکٹھی کی ہے، جہاں سے بھی آئی ہے اس کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ نا اکڑ کے چلتا ہے۔ تو کیا اس کے کوئی اکڑ کا آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ مطلب آپ کو کوئی نقصان ہوگا نہیں؟ یہ سارے بیکٹیریا مل کے آپ کے خلاف نعرے مارے، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم امیجن کر لیں کہ جو آدمی ہے جو بیکٹیریا کو گرو کروا رہا ہے، وہ آدمی کا سائز بڑھ جاتا ہے یونیورس کے لیول تک، یعنی پوری یونیورس جتنی ہے، اور جو بیکٹیریا ہے نا وہ ڈیوائڈ ہو کے ایٹم کے لیول تک چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ سارے ایٹم یونیورس کے حق میں نعرے مارے، یونیورس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح وہ اس کے مخالف نعرے مارے، تب بھی یونیورس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور جو انسان کا سائز کمپیریزن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انفینٹی ہے، مطلب سائز کے اندر بہت مطلب بے انتہا بڑے ہیں، فزیکلی بے انتہا بڑے ہیں۔ اور جو انسان ہے نا وہ فزیکلی ہی مطلب جب وہ ایک انفینٹی پہ چلی گئی چیز تو دوسری آٹومیٹیکلی انفینٹیلی اسمال ہو جائے گی۔ مطلب جب ایک بیکٹیریا اور انسان کا تعلق نہیں ہے، اور یونیورس کا اور ایٹم کا تعلق نہیں ہے، مطلب جو ان کا کمپیریزن نہیں بنتا، اسی طرح جو انسان ہے اور اللہ ہے اس کا تو کمپیریزن بالکل بھی نہیں بنتا۔ تو پھر کوئی انسان اس کے حق میں مطلب اس کو کرے کہ میں اللہ کی تعریفیں کروں تو اللہ کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ ہرگز نہیں پہنچے گا اللہ کو کوئی فائدہ، یا اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اگر انسان مخالف بھی نعرے مارے تو تب بھی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ رحمان کیسے ہیں؟ مطلب دیکھو نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہیں، مطلب جتنے ہم حقیر ہیں، جتنے ہم چھوٹے ہیں، مطلب بہت ہی زیادہ چھوٹے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے بہت بڑی بڑی مخلوقات بنائی ہوئی ہیں، ہم سے زیادہ عقل مند مخلوق بنائی ہوئی ہیں، لیکن ہم بہت چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہیں تو مطلب نا ہم زمین ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اوپر آسمان گرا دیں اور ہم بیچ میں پیس دیں اور اللہ ہمیں موت بھی نہ دے، ٹھیک ہے، تو پھر مطلب کیا کر لیں گے ہم؟ کچھ بھی نہیں، مطلب ہم سارے فرما بردار بھی ہوں پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کر سکتے ہیں، اللہ کو کون پوچھنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے اللہ ظالم ہے، اللہ ہم سب کو مار دے گا، کہ نئی جنریشن کھڑی کر لے گا، کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے۔ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان گرائے ہمارے اوپر، یا کوئی کلیمٹی اس طرح کی بڑی کلیمٹی آئی اور ہمیں موت بھی نہ دیں اور ہم اس میں تکلیف میں مرتے نہیں، جتنے ہم حقیر ہیں، جتنے ہم چھوٹے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ کہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مطلب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اگینسٹ کوئی بات کریں تب اس کو فرق نہیں پڑا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دبا دیں، ہم کہیں کہ اللہ بڑا ظالم ہے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ جس طرح بیکٹیریا کہتے ہیں کہ مطلب جو انسان ہے وہ بڑا ظالم ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس طرح یہ کہنے کا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مطلب بے شک ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ ہماری کیئر کر رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو دوسری سائڈ نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کر سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو رسولوں کے لیے بھی فرمایا، جس طرح پروفٹ عیسیٰ کے لیے فرمایا، یہ فرماتے ہیں کہ مطلب اس کو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کی خدائی کے اندر پروفٹ عیسیٰ۔ اللہ چاہے تو پروفٹ عیسیٰ کو مار دے اور اس کے مطلب ساری مخلوقات کو مار دے اور اس کی جگہ نہیں کھڑا کر لے، اللہ کو تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ رسولوں کے مطلب بھی کہتا ہے کہ مطلب اس کو میں مار دوں یا آسمان گرا دوں زمین کے اوپر تو مطلب اللہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ نے تھاما ہوا ہے آسمان، تو اللہ تو بڑا شفیق اور مطلب رحمان ہے ہمارے اوپر۔
اور پھر دیکھو اتنے حقیر ہیں ہم، اور ہمارا کچھ بھی کر لیں، اس کے خلاف کر لیں یا اس کے حق میں کر لیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، اسٹل ہی از کیئرنگ فار اس، اسٹل ہی از کیئرنگ فار اس. مطلب سمجھ نہیں آتی وائی، مطلب کیوں، مطلب آپ ایک بیکٹیریا، مطلب ایگزامپل اس کو کمپیریزن میں رکھو نا، بیکٹیریا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا، ٹھیک ہے، آپ اس کو ویسے ہی گرو کروا رہے ہو، تو وہ کیا اس کا نام، وہ ان کے کہنے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اکڑ کے چلیں تو مطلب وہ بیوقوف لگیں گے، اسی طرح انسان بھی کوئی اکڑ کے چلے تو بیوقوف لگے گا، وہ اچھی کریں بری کریں، مطلب انسان کچھ بھی کر لے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کو بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا. دین وائی ہی از کیئرنگ فار اس، وائی، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں ہماری اتنی کیئر کر رہے ہیں، مطلب ہم اتنے مخالف بھی چاہتے ہیں، اللہ مطلب چاہے تو ہمیں ابھی مار دے، ابھی سزا دے دے، عذاب دے دے، جو بھی ہے، بے شک ہم اس کی مخلوق ہیں، فرما بردار بھی ہوں تب بھی اللہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ نہیں کر رہا، اور ہماری نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں کر رہا. کیوں، کیسے، مطلب ہم اتنے چھوٹے ہیں کہ ہم گنتی میں بھی نہیں آتے، لیکن اسٹل ہی از کیئرنگ فار اس. مطلب اس نے پورا جہان بنایا ہوا ہے ہمارے لیے، پوری کائنات، 7 ہیونز اینڈ 7 ارتھ ہمارے لیے، اور ہماری خوراک کے سارا انتظام کیا ہوا ہے زمین کے اندر، اور مطلب ہر چیز اس نے ہماری کیا کر رہا ہے، سمجھ سے باہر ہے. مطلب اگر امیجن کریں نا سائز کمپیریزن، اور ہم کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف، اسٹل ہی از کیئرنگ فار اس، وائی، نہیں سمجھ آتی. مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمان اور رحیم ہے نا، رحیم اور رحمان ہے، مطلب وہ اتنا زیادہ ہے کہ مطلب ہم اس کا کچھ بھی اس کے خلاف یا اس کے حق میں نہیں کر سکتے، اسٹل وہ ہمارے حق میں سارا کچھ کر رہا ہے، مطلب وہ ہمیں فیور کری جا رہا ہے. آخرت کا معاملہ ہو تو وہ ہمیں فیور کر رہا ہے، رسول بھیج کے، بکس بھیج کے. ہماری دنیاوی معاملہ ہو تو وہ ہمیں خوراک دے رہا ہے، ہمیں فیور کر رہا ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے، دعا کرتے ہیں تو قبول کرتا ہے. مطلب وہ باؤنڈ نہیں ہے، نہ دعا قبول کرنے کے لیے باؤنڈ ہے، نہ رحمان ہونے کے لیے باؤنڈ ہے، وہ چاہے تو نہ رحمت کرے، لیکن وہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ اس کی ایک اپنی صفت ہے، اور اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. تو یہ صفت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمان اور رحیم کی ہے، یہ اتنی بڑی ہے کہ مطلب ان امیجنیبل ہے. مطلب اس کو اگر بندہ سوچنا شروع کرے نا تو سمجھ نہیں آتی کہ مطلب کیوں ہے، مطلب کیوں ہماری اتنی کیئر کی جا رہی ہے. کچھ بھی نہیں ہے ہم، مطلب ہم کچھ بھی اللہ کو دے نہیں سکتے، نہ اللہ سے کچھ لے سکتے، نہ زور زبردستی پہ ہم کچھ کر سکتے، نہ کچھ مطلب کروا سکتے. دین وائی، مطلب وہ اللہ رحمان ہے صرف اور صرف اپنی رحمانیت کی وجہ سے، ہمارا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب وہ اتنا زیادہ رحمان ہے کہ مطلب ہم اتنے چھوٹے ہیں، اتنے حقیر ہیں کہ کوئی گنتی میں بھی نہیں آتے، اسٹل ہی از کیئرنگ فار اس. اچھا، اور دوسری چیز آ جاتی ہے پھر نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ الغفار کیسے ہیں، وہی یہی ایگزامپل کہ مطلب اگر ہم ایک نافرمانی کرتے ہیں اللہ پھر ہمیں معاف بھی کر دیتے ہیں، اللہ چاہے تو نہ معاف کریں، ان کو کون پوچھنے والا ہے. اگر آپ سارے بیکٹیریاز کو انگوٹھا مارو اور سب کو دبا دو مار دو، تو آپ کو تو پھر ادھر ادھر والے شاید کوئی پوچھیں، لیکن وہ بھی کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ ان کی کوئی وقت ہی نہیں ہے بیکٹیریاز کی، تو اللہ کو تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. اسٹل ہی از کیئرنگ فار اس، اسٹل وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، اسٹل وہ ہمیں رحمت مطلب کرتا ہے، ہمارے لیے گائیڈنس بھیجتا ہے، ہمارے لیے بکس بھیجتے ہیں، ہمیں فیور کرتا ہے، بار بار فیور کری جا رہا ہے. وائی، اور وہ مطلب الغفار ہے، معاف کر دیتا ہے، ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، معاف کر دیتا ہے. وائی، مطلب اللہ باؤنڈ نہیں ہے توبہ قبول کرنے کے لیے، اللہ باؤنڈ نہیں ہے رحمان ہونے کے لیے، اللہ باؤنڈ نہیں ہے توبہ قبول کرنے کے لیے. مطلب ہم کوئی اللہ کو فیور نہیں کرتے. اللہ غفار ہے صرف اپنی وجہ سے، وہ نہ غفار ہو تب بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ غفار ہے تب بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے. مطلب غفار ہے تو مطلب ہمیں فیور دے رہا ہے، ٹھیک ہے. مطلب ہم نے نہیں کہا کہ اللہ ہمارے لیے غفار ہو، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر اللہ غفار نہ ہو تو پھر اللہ مطلب عدل کرے گا، پھر مطلب غلط تو کچھ بھی نہیں کرے گا. اور اگر اللہ کچھ غلط کرنا بھی چاہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نہیں کر رہا. مطلب اللہ کسی بھی ایکسٹریم تک جا سکتا ہے، لیکن اللہ اس ایکسٹریم کی تک جانے کی بجائے سینٹر میں بھی رہنے کی بجائے ہماری فیور کے اندر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہماری فیور کے اندر ہے. اس وجہ سے اللہ رحمان ہے اور الغفار ہے، بہت زیادہ ہماری فیور کے اندر ہے، اور اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ ہماری فیور میں جائے، اسٹل وہ ہماری فیور میں ہے. بھائی نہیں سمجھ آتی. اس کے بعد آ جاتا ہے اللہ العلیم اور اور الحلیم. الحلیم بھی پہلے یہیں کر لیتے ہیں. الحلیم بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس لیے کہ مطلب اللہ تعالیٰ برداشت کرنے والے ہیں، برداشت کرنے ہیں. اللہ باؤنڈ نہیں ہے برداشت کرنے کے لیے، اللہ چاہے تو اسی وقت مار دے، لیکن اللہ برداشت کر رہے ہیں. کیوں؟ ہماری وجہ سے نہیں کر رہے. الغفار کیوں ہے؟ ہماری وجہ سے نہیں ہے. الرحمان کیوں ہے؟ ہماری وجہ سے نہیں ہے. الرحیم کیوں ہے؟ ہماری وجہ سے نہیں ہے، اپنی وجہ سے ہی ہے. اور ہم جتنا بھی کام کرتے ہیں، جتنے حقیر ہیں ہم، اللہ کو ہماری کیئر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مطلب اللہ بے شک ہمیں بنا کے چھوڑ دے، یا آسمان گرا دے ہمارے اوپر، تباہ و برباد کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مطلب اللہ کسی بھی ایکسٹریم تک جا سکتا ہے، لیکن اللہ نہیں جا رہا. اللہ اس ایکسٹریم تک جاتا ہے، فیور والی ایکسٹریم تک جاتا ہے، رحمان ہونے کی ایکسٹریم تک جاتا ہے، برداشت کرنے کی ایکسٹریم تک جاتا ہے، الغفار ہونے کی ایکسٹریم تک جاتا ہے. اب کیوں ہمارے لیے مطلب ہم نے نہیں اللہ کو کہا ہوا، اللہ اپنی ہی وجہ سے، اپنی ہی جو اس کے الغفار ہے، الرحیم ہے، وہ ہمارے اوپر اللہ نے رحمت کی ہوئی ہے، ہمارے لیے غفار بنا ہوا ہے، غفور الرحیم بنا ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے العلیم بنا ہوا ہے، برداشت کرتا ہے ہماری چیزیں. وائے،
مطلب جتنے ہم اکیل ہیں وائے ہیں. اور مطلب یہ بھی نہیں کہ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آف کورس اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے، لیکن اللہ نہ کرے تو مطلب اللہ ہی مطلب اللہ خود ہی کر رہا ہے نا. اللہ کو کسی نے باؤنڈ تو نہیں نہ کیا کہ وہ ہمارے سے مطلب پیار کرے، ہمارے لیے کیئر کرے. کس نے باؤنڈ کیا؟ اللہ چاہے تو ہمیں مار دے. کسی نے باؤنڈ نہیں کیا وہ اللہ کو. اللہ رحمان ہے اپنی وجہ سے، اب اللہ کی اپنی ذات کی وجہ سے کہ اللہ خود رحمان ہے، اللہ غفار بھی خود ہے، اللہ الحلیم بھی خود ہے. ہم اللہ کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ جس کی وجہ سے اللہ کہے کہ میں خوش ہو گیا اب میں تمہیں نوازتا ہوں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ مطلب اب تم نے یہ کام کیا تو میں چلو تمہیں رحمان، میں اپنے اب رحمان ہو جاتا ہوں. نہیں، جو اس کے حق میں ہے، جو اس کے مخالف ہے، جو اس کی مطلب بات مان رہا ہے، جو نہیں بات ہے، سب کے لیے اللہ رحمان ہے. ابھی اس دنیا میں قیامت والے دن اللہ کے مطلب اللہ عدل کریں گے، القہار ہوں گے. ابھی کے لیے الرحمن، الغفار، الحلیم. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر العلیم اور الخبیر کیسے ہیں؟ اس کے لیے نا یہ بات سمجھ لیں جس طرح ڈائمینشنز ہے کہ جو فرسٹ ڈائمینشنل آبجیکٹ، جو سیکنڈ ڈائمینشنل آبجیکٹ ہے نا وہ فرسٹ کے ہر طرف دیکھ سکتا ہے، اور جو تھرڈ ڈائمینشنل آبجیکٹ ہے وہ سیکنڈ کے ہر طرف دیکھ سکتا ہے، آگے بھی اور پیچھے بھی. اور جو فورتھ ڈائمینشنل آبجیکٹ ہے وہ تھرڈ ڈائمینشن کے آگے پیچھے دیکھ سکتا ہے. یعنی جن جو ہیں فورتھ یا ففتھ ڈائمینشن میں ہیں تو وہ ہمارے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں. مطلب ہمارے لنگس، ہمارے ہارٹ، ہمارا برین، سب کچھ نا ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ مطلب اندر آر پار بھی ہو سکتے ہیں ہمارے، کیونکہ وہ ڈائمینشنل آبجیکٹ ہیں اور وہ فزیکلٹی بھی نہیں ان کے اندر آتی کہ وہ ایٹمس کو ہی ہماری وجہ سے ان کے مطلب وہ ہمارے آر پار بھی ہو سکتے ہیں، آگے پیچھے بھی جا سکتے ہیں، ادھر ادھر گھوم سکتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، وہ ہمارے اندر دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کے اندر بڑا کین سا ویژن ہو نا، بہت ہی کین سا ویژن ہو، بڑا ہی پریسائز سا، تو وہ ایٹمس کے لیول تک بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ایٹمس کے لیول کے اندر جو مالیکیولز ہیں ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں. جن اگر تو ہے، آئی ڈونٹ نو ہے کہ نہیں، تو وہ ان تک بھی دیکھ سکتے ہیں. اور جو ہمارے برین کے اندر جو الیکٹریکل ایکٹیویٹی کے آئنس کی وجہ سے ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ہمارے مسلس سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب مطلب نا اگر تو یہ ایک فورتھ ڈائمینشنل آبجیکٹ ہے جو تھرڈ ڈائمینشنل آبجیکٹ کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کا بہت زیادہ کین ویژن بھی ہونا، پریسائز بھی ہونا. ٹھیک ہے، اور اس کا پھر اس کے متعلق علم بھی ہونا کہ یعنی وہ جو دیکھ رہا ہے اس کو سمجھ بھی رہا ہو. ٹھیک ہے، وہ العلیم، مطلب العلیم نہیں، مطلب ویسے وہ بہت زیادہ جاننے والا ہوگا. ٹھیک ہے، اب پھر اس کو نا کر لو کہ جو اس سے بھی ہائر ڈائمینشنل آبجیکٹ ہے یعنی فرشتے ہیں، وہ پھر ہمیں زیادہ کلیئرلی دیکھیں گے. ان کا ویژن اگر زیادہ مطلب پریسائز ہوا تو وہ زیادہ بہتر انداز سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اب ایک آبجیکٹ ہے جو ڈائمینشن لیس ہے، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی ڈائمینشن کے اندر اکاموڈیٹ نہیں ہوتے، تھرڈ ڈائمینشن، فورتھ ڈائمینشن، ففتھ ڈائمینشن میں اکاموڈیٹ نہیں ہوتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائمینشن سے آزاد ہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائمینشن سے آزاد ہے، تو ہم اللہ کے لیے ایک کھلی کتاب کی طرح ہیں. مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے زمین کے اندر دیکھنا کوئی مشکل کی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہمارے دل کے اندر دیکھنا کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، ہمارے دماغ کے اندر دیکھنا کوئی مشکل کی بات نہیں ہے. ہماری جو سوچ چل رہی ہے دماغ کے اندر، جو مطلب سائنیپسز یا جس طرح بھی وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اس کو ریڈ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کا ویژن بھی بہت پریسائز ہے، بہت کین ہے، اور اللہ ڈائمینشن سے آزاد ہیں، تو وہ ہمیں ایک اوپن بک کی طرح ہے. مطلب ہم اللہ کے لیے ایسے ایک ٹو ڈائمینشن پلین کے اوپر جس طرح چسپاں کر دیے ہیں اور ہماری ایک ایک چیز اس کو نظر آ رہی ہو، اس طرح. تو اللہ تعالیٰ کے لیے دیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ کو نہ صرف دیکھ رہا ہے، اللہ بصیر ہے، بلکہ وہ العلیم بھی ہے، الخبیر بھی ہے، کہ وہ جو ہو رہی ہے نا چیز اس کو علم بھی ہے، یہ چیز اس طرح ہو رہی ہے، اس کا یہ کانسیکوینس ہوگا، یہ ایسے کیوں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور العلیم اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ بھی دیکھے نا تو تب بھی اس کو پتہ ہے. مطلب ایک چیز دیکھ کے پتہ چل رہی ہے اور ایک چیز بنا دیکھے پتہ چل رہی ہے، وداؤٹ سینگ، العلیم. اچھا، یہ جو العلیم، الخبیر، الرحیم، یہ والی ہوتی ہیں نا، یہ اللہ کی اپنی صفات ہوتی ہیں. الرحمن یعنی رحم کرنے والا، اور الرحیم جو بذات خود رحیم ہے، جو بذات خود خبر رکھنے والا، جو بذات خود علم رکھنے والا، جو بذات خود اپنی تعریف کے لیے الحمید کافی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ العلیم جو اللہ کی ذاتی صفتیں کسی کی مطلب کسی نے دی نہیں ہے، کسی نے عطا نہیں کی ہوئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ اپنا علم ہے کہ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ بھی دیکھے تو اللہ کو سارا کچھ پتہ ہے، کیونکہ اللہ نے ہی بنایا ہوا ہے. الخالق اللہ سبحانہ تعالیٰ، الخبیر ہے، الحلیم ہے، الغفار، رحمان، اور یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی وجہ سے ہے، ہماری وجہ سے نہیں ہے. ہاں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رسپانس آ جاتا ہے، جو مطلب اگر ہم کوئی اچھے کام کریں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رحمان ہونے کی وجہ سے ہم پہ رحم کرتے ہیں. اگر ہم اچھے کام کریں، اللہ باؤنڈ نہیں ہے رحمان ہونے کے لیے، اللہ باؤنڈ نہیں ہے کہ ہمیں وہ گیو اینڈ ٹیک کرے ہمارے لیے. نہیں، آپ بنا کے چھوڑ دے، ویسے ہی مار دے، ظلم کر لے ہمارے اوپر، مطلب ہم اللہ کو نہیں پوچھ سکتے. اللہ کسی بھی ایکسٹریم پہ تک جا سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس ایکسٹریم تک جاتا ہے. تو یہ پھر بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مطلب، اور اللہ کو کوئی باؤنڈ نہیں کر رہا ہے اس ایکسٹریم تک آنے کے لیے، لیکن اسٹل اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ایکسٹریم تک آ رہے ہیں. تو پھر یہ ساری چیزیں نا پھر مطلب کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا رحمان ہے، کتنا الغفور ہے، کتنا الغفار ہے، رحیم ہے، اور العلیم.